خلاصہ تفسیر یہ ہے جناب کہ بنی اسرائیل کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی اتنی دراز قید کاٹ کر کچھ روز کے لیے سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن یہ 40 سال قید گزارنے کے بعد بھی مدینہ میں 40 سال ہی رہنا جناب۔ جب وہاں سے چھوٹے تو عین سے کہا گیا کہ تم اس شہر میں سجدہ اور توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا، انہوں نے اس فرمان عالی کو بالکل بدل ڈالا۔ پیچھے ان کے کرتوت آپ سنتے آ رہے ہیں، بجائے سجدے کے اپنے سرین کے بل گھستے ہوئے غصے اور بغیر ندامت کے دل لگے اور مذاق کرتے ہوئے مذاق کرتے دل لگی، بھلا اللہ تعالیٰ کے فرمان مبارک کے ساتھ دل لگی کرنا فرما، یہ ہمارے مسلمانوں کو بھی ایسی سبق حاصل ہے جو شریعت کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو اس زمرے میں شامل کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی باتیں ہیں، یہ کسی طویل والی باتیں نہیں ہیں۔ جب انہوں نے حقیقت کو چینج کیا تو کفر کافر ہو گئے، تو جب مسلمان حقیقت کو چینج کرے گا تو مسلمان رہے گا۔ وہیں سے باتیں آ جاتی ہیں۔ ہم نے آپ کو چند مہینے پہلے ایک واقعہ سنایا تھا کہ صوفی عبد المجید سے رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک آپ کا لاڈلا مرید ہوا، تو انہوں نے کہا حضور ہمیں کچھ دکھائیں، ہمیں کچھ دکھائیں۔ آپ اصرار فرماتے رہے، نہ دکھاتے۔ غالباً آپ نے نگاہ فرمائی، جب اس کو کہا کہ فلاں لفظ پڑھتے ہوئے باہر رکھ لو، ٹھیک ہے جناب، کسی ہمایوں بازار میں جہاں آپ کی دکان تھی، جب وہ باہر نکلا تو لوگ ریل پین تھی، ٹھیک ہے جناب، اس میں سے سارے امیر بھی تھے، تیسرا بازار ہے، چند سال پہلے کی بات ہے نا، تو ان میں سے کتنے خوبصورت چہرے بھی ہوں گے، کتنے عورتیں مرد گزر رہے ہوں گے۔ تو وہ بندہ نے جب باہر نکلا تو کسی کی بندر کی صورت تھی، کسی کی خنزیر کی صورت تھی، کوئی کسی کی۔ اب وہ حدیث مبارکہ والے مفہوم پھر سمجھ آ جاتے ہیں، جس میں فلاں مال کرنے سے انسان فلاں ہو جاتا ہے، فلاں مال، یہ شکلیں نہیں چینج ہوتی۔ تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے، حقیقت میں پوزیشن مسلمانوں کی یہ صرف برم کے طور پر اصلی اور جس طرح ہم آسان لفظوں میں مزید آپ سمجھ لیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم نام مسلمان ہیں، باقی کرتوت سارے کافرہ والے ہیں، ہے نا سر؟ یہ مطلب ہے لبادہ مسلمانوں والے، باقی کام ہمارے شیطان والے۔ جب جس طرح کہتے ہیں بس یار کوئی حال نہیں گیا، اصل انسان جانوروں سے بدتر ہو گئے، کرتوت کردارہ تو بولتے ہیں نا، جانوروں سے قول فعل انہیں تو شکلہ نہیں ویکھیا جانا، انہیں تو قول فعل نہیں ویکھے، انہیں تو حیا شرم والے معاملے نہیں ویکھے۔ مطلب اس طرح کہ ہم آپ کو کئی باتوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ کے بالکل خوبصورت مفہوم ہے، اس میں کوئی تعویلات کی ضرورت نہیں ہے، حق ضرورت ہے، اپنا حق بات ہے کہ ہمارے اعمال کی جو شکل ہے وہ یہ ہے، ہمارے اعمالوں کی جو شکل ہے، اعمال کل قیامت والے دن شکل میں آنے ہیں نا، اس کی یہ پوزیشن ہو۔ اور بجائے معافی مانگنے کے گھیوں اور جو وغیرہ مانگتے ہوئے گئے، گندم اور جو، وہ سمجھے کہ نبی کی بتائی ہوئی دعا موقع اور وقت کے خلاف ہے، ہمیں بھی گندم چاہیے، جو چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سجدہ کرو، ضرورت تو گندم کی ہے، ہم من سلوا کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں معافی مانگو، ایسے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو آج کہتے ہیں کہ سود کی حرمت، عورتوں کا پردہ، زکوٰۃ، قربانی اس زمانے کے مناسب تھا۔ ایسے ذلیل، گندے، غلیظ ذہن والے بڑے بڑے بیٹھے یونیورسٹیوں میں چیئرمین، پروفیسر، بکواسات کرتے ہیں، دین کی طویلاتیں نکالتے، وہ کہتے ہیں وہ زمانے کی ضرورت تھی، وہ اس زمانے کی باتیں، اب یہ زمانے والی باتیں نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، ایک بار معافی نہیں، 1000 بار معافی نہیں، ارباں خرباں پھر بھی کم معافی ہے۔ میرا رب کی معاذ اللہ ان چودھری پہلے چھتریوں سے، آج کل کے ٹوٹے ٹرنڈ پروفیسروں سے جو چند ایک لفظ پڑھنے سے اپنے آپ کو بہت بڑی بلے سمجھ لیتے، میرا رب کیا ان سے کم عالم تھا؟ اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ حالات ایسے ایسے آنے ہیں۔ لا ایک بھیج رہا ہے، قرآن پاک لا ہی ہے، قانونی ہے نا، اس نے قیامت تک کے لیے بھیجا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ 5 سال بعد حالات اور ہونے، 6 سال بعد حالات اور ہونے۔ یقین کر، یہ دل جلی باتیں ہیں۔ اس طرح آج وہ حدیث مبارکہ دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ مختلف طویلیں کرتے ہیں، وہ تو اس زمانے کی ضرورت تھی، اس وقت کا معاملہ تھا، اب حالات چینج ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔
اور ظالموں، سورج وہی نہیں نکل رہا، چاند وہی نہیں آ رہا، 24 گھنٹے وہی نہیں ہے، 5 نمازیں وہی نہیں ہیں، بدلا ہے تو کیا بدلا ہے؟ بدلا ہے تو تم نے اپنے آپ کو بدلا ہے، شیطان کی صورتوں میں سے اپنے وضع کرتا بنا لی، اپنے من مرضیاں کر لیے۔ اسلام وہی آ رہا ہے اور قیامت تک وہی رہنا ہے۔ اسلام کا ایک لحظہ کے لیے بھی ادنی سے ادنا قانون بھی نہیں چینج ہو سکتا۔ اسلام نے جو رول دیا ہے قیامت تک وہی رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سود کی حرمت، عورتوں کا پردہ، زکوٰۃ، قربانی اس زمانے کے مناسب وقت دوسرا ہے، اب ان احکام کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے بکواسات کرنے والے ہیں، ذہن میں ترمیم چاہیے۔ اب بکواسیں کرتے نہیں ہیں، اس میں کوئی جو ہے نا آسانی ہو جائے، ہر معاملے میں آسانی نکال رہے ہیں۔ ترمیم کر کے ان اسرائیلیوں کا بیڑا غرق ہوا۔ یہی بات ہے کہ مسلمان کیوں نہیں کامیاب ہو رہے؟ جب انہوں نے دین کو ہلکا سمجھا، معمولی سمجھا، ٹھیک ہے نا جناب؟ میں آپ کو ایک بات ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں، جماعت اسلامی کے نظریات گندے ہیں، جو بھی ہیں، جس طرح ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کی ایک بات مجھے بہت پسند ہے۔ ایک بات مودودی کی جماعت، وہ سود کے خلاف دن رات ہر بیان میں سراج الحق صاحب کا بیان ہوتا ہے کہ سود ختم کرو، سود ختم کرو، سود ختم۔ یہ وہ گناہ ہے جو بہت بڑا عظیم گناہ ہے، جس کو حکومت اور ہمارے کاروباری حضرات، تاجر جن کو اپنا ایک بزنس سمجھتے ہیں، یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیں۔ مالک ارض و سما نے اس کرۂ ارض پر اپنی مخلوق کے ساتھ اعلان جنگ 2 جگہ فرمایا ہے۔ اعلان جنگ 2 جگہ 2 وجوہات کے تحت فرمایا ہے۔ اعلان جنگ کون فرما رہا ہے؟ جو قادر مطلق ہے، پاورفل ذات ہے، سپریم ذات۔ ایک جو اس کے بزرگوں کے ساتھ من عاد علی ولیًا فقد اذنتہ بالحرب، بس جس نے میرے بزرگوں سے پردہ ڈالا میرا اس سے اعلان جنگ ہے، بس یہ حدیث سیاسی مبارکہ ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سود کھاتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ پھر پاکستان ترقی کرے گا، خوشحالی ہے کہ ہر بینک میں، ہر محکمے میں رشوت کا عروج ہے اور سود کا بھی عروج ہے، کہ ہم انتظار فلاح کے انتظار میں بیٹھے۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے، میرے آقا حضور علیہ السلام کا چہرہ انور کے صدقے سے ہماری شکلیں چینج نہیں ہو رہی، باقی ہمارے چینج ہونے والے شکلوں سے ہمارے اعمال کئی گنا آگے چلے گئے ہیں۔ اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان پر آسمانی عذاب، طاعون وغیرہ نازل فرمایا، کیونکہ وہ عادی مجرم تھے۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی نافرمانی سے غمگین نہ ہو۔ کس نافرمانی سے؟ یہودیوں کی، مدینہ طیبہ کے یہودی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ کہنے اور حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔